اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وٹامن B7 کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ وٹامن B7 ہے کیا چیز۔ وٹامن B7 ٹیسٹس کو آپ بایوٹین بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ اس کو وٹامن H بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی وٹامن B7 جو ہے ہمارا باڈی میں جو بیکٹیریا ہے، یوزفل بیکٹیریا ہے، وہ وٹامن B7 کو پروڈیوس کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ آلسو پریزنٹ ان فوڈ، یہ وٹامن B7 ہمارے پاس فوڈ میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس فوڈ کو بھی پڑھیں گے۔ اٹس ویری یوزفل ان ٹریٹمنٹ آف، یہ وٹامن B7 ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہے نیوروپیتھی کا، ہیپاٹائٹس سی، نیئر ہیئر لاس اور ساتھ ساتھ میں ڈپریشن اور برائٹل نیل، اس کے ٹریٹمنٹ میں یہ وٹامن B7 بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹ از آلسو واٹر سولوبل وٹامن، یہ ہمارے پاس یہ جو وٹامن B7 ہے یہ ہمارے پاس ہے واٹر سولوبل وٹامن۔ وٹامن B7 کے فنکشن پہ، اس کا مین فنکشن کیا ہے؟ وٹامن B7 ہیلپ ان دا گروتھ آف ہیلتھی ہیئر اینڈ نیل اور ہیئر، جو ہمارے بال ہے اور ناخن ہے، اس کی گرو میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ اٹ مینٹین مسل اینڈ ہیلپ ان گروتھ آف مسل کی کچھ ایسے کنڈیشن میں ہمارے پاس مسل جو ہے اس کی گروتھ میں اور اس کی پروٹیکشن میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آلسو یوزفل فار امیون سسٹم، جو ہمارا امیون سسٹم ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ ادا کرتی ہے یہ وٹامن B7۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس وٹامن B7 آلسو ہیلپ دا فنکشن آف تھائرائڈ اینڈ ایڈرینل گلینڈ، یہ ہمارے پاس جو بہت امپورٹنٹ گلینڈ ہے تھائرائڈ اور ایڈرینل، اس کے ساتھ بھی بہت اچھی طریقے سے، بہت پراپر طریقے سے اپنا فنکشن ادا کرتے ہیں۔ یہ وٹامن B7 اس میں بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آلسو ہیلپ ٹو مینٹین نارمل نرو فنکشن، جو ہمارا نرو فنکشن ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی وٹامن B7 جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ آلسو مینٹین شوگر لیول، جو ہمارا شوگر لیول ہے ہمارا باڈی میں نارمل جو شوگر لیول ہے اس کو مینٹین رکھنا، اس کو برقرار رکھنا بھی وٹامن B7 اس کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ اس سے کام لیتا ہے وٹامن B7 سے کہ ہمارا جو شوگر لیول ہے وہ مینٹین یعنی برقرار رکھ جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آلسو ہیلپ ان دا ڈیولپمنٹ آف برین، جو ہمارا برین ہے، ہمارا دماغ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ مدد ادا کرتی ہے۔ وٹامن B7 آلسو مینٹین کولیسٹرول لیول، ہم نے اوپر پڑھ لیا یہاں پہ، اگر آپ دیکھ لیں آلسو مینٹین شوگر لیول، شوگر کا لیول بھی وٹامن B7 اس کو مینٹین رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو کولیسٹرول کا لیول ہے ہمارے باڈی میں اس کو بھی مینٹین رکھتا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ وٹامن B7 کا۔ ان وچ ڈائٹ وٹامن B7 از پریزنٹ، کون سے ایسے میٹیریل سبسٹان ہے جس میں ہمارے پاس وٹامن B7 موجود ہوتا ہے؟ نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کیلی فلاور، یعنی گوبھی ہو گیا، سویٹ پوٹیٹو، آلو، والنٹس یعنی اخروٹ، آلمنڈ، بادام، اور ساتھ ساتھ میں 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے کیرٹس ہو گیا، آنین یعنی پیاز، پینٹس ایک، اور لاسٹ میں جو ہمارے پاس ہے ٹومیٹو۔ یہ سارے ایسے سبسٹانس ہیں جس میں ہمارے پاس وٹامن B7 موجود ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے باڈی میں، آپ کے جسم میں وٹامن B7 کی ڈیفیشنسی آ جائے تو پھر کون کون سے سمپٹمز آپ کے بدن میں نمودار ہوتے ہیں، اپیئر ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فیٹیگ، یعنی بندہ کمزور ہو جاتا ہے، ویکنیس آ جاتا ہے، ڈرائی سکن خراب ہو جاتا ہے، اور 3rd نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہیئر لاس، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس پیشنٹ کا جب وٹامن B7 کی ڈیفیشنسی آ جائے اس میں تو اس کے ہیئر جو بال ہے وہ لاس شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکنیس، کمزور ہو جاتا ہے بندہ، مسل پین آ جاتا ہے اس کو، لاس آف اپیٹائٹ یعنی بھوک کا لگنا سٹاپ ہو جاتا ہے اس بندے کو، پھر بھوک بھی نہیں لگتا، اور ڈرائی آئیز، اس کے آنکھیں بالکل خشک ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ریڈ ریشز آن سکن، اور سکن کے اوپر ریشز نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور لاسٹ نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بریکیبل نیل، اس کے جو نیل ہے، جو ناخن ہے، وہ بالکل ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ وٹامن B7 کا جو نارمل رینج ہے، ایک بات ذہن میں یاد رکھ لیں کہ جتنے بھی لیبورٹریز ہے اس کا جو سینسیٹیوٹی ہوتا ہے اور جو اسپیسیفسٹی ہوتا ہے ایک دوسرے سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہر لیب کا اپنا کرائٹیریا اور اپنا نارمل رینج ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے 130 سے لے کر 328 پیکو مول پر لیٹر، یہ اس کا نارمل رینج ہے وٹامن B7 کا، ہمارے باڈی میں یہ اس کا نارمل رینج ہے۔
प्रोसीजर किस तरह है, इसका सैंपल कलेक्शन का तरीका किस तरह है। सबसे पहले आप 3 से लेकर 5 ml तक आप ब्लड लेंगे। ब्लड आप EDTA ट्यूब में भी ले सकते हैं और रेड टॉप ट्यूब में भी ले सकते हैं। ये हमारे पास डायग्राम में अगर आप देख ले, ये रेड टॉप ट्यूब हो गया और ये EDTA ट्यूब हो गया। फिर आप इस ट्यूब को, इस सेंट्रीफ्यूज है हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें आप रखेंगे और जब वो सेंट्रीफ्यूज हो जाए तो फिर सीरम को आप कलेक्ट करेंगे और एक एडवांस मशीन के जरिए आप इस टेस्ट को आगे रन करेंगे। पर हमारे पास है काजेस ऑफ लो लेवल ऑफ विटामिन B7। किसी वजह से कौन से वजूहात है जिसमें हमारे पास विटामिन B7 का जो डिफिशियंसी है वो आ जाता है। बायोटिनिडेज डिफिशियंसी की वजह से, और फिर है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी ड्रग यूजेस। जो हमारे पास प्रोलॉन्ग यानी एक बंदा बहुत ज्यादा वक्त के लिए एंटीबायोटिक, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है कि बहुत ज्यादा वक्त के लिए वो यूज करे या एंटी ड्रग ज्यादा यूज करे, तो इसी वजह से उसके जिस्म में, उसके बॉडी में विटामिन B7 की डिफिशियंसी यानी कमी आ जाती है। और फिर 3rd नंबर पर जो हमारे पास है वो है फिनाइल कीटोनुरिया। ये भी हमारे पास एक कंडीशन है। और इसके बाद हमारे पास है क्रॉन्स डिजीज एंड कोलाइटिस। इस हालात में भी, इस कंडीशन में भी, ये डिजीज कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें भी विटामिन B7 का जो नॉर्मल रेंज है वो बहुत ज्यादा लो आ जाता है। लॉन्ग टर्म डाइटिंग, जब कोई बंदा बहुत ज्यादा टाइम के लिए डाइटिंग करे तो इसी वजह से भी विटामिन B7 की डिफिशियंसी आ जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B7। विटामिन B7 का ट्रीटमेंट किया है। 1st नंबर पर है यूज विटामिन B7 फ्रॉम फूड। या विटामिन B7 जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में फूड का जो कैलीफ्लावर, वॉलनट वगैरह या सारा कुछ हमने पढ़ लिया, या आप वो चीजें लेंगे, वो सब्सटेंस लेंगे, या आप विटामिन B7 का जो सप्लीमेंट है यानी बायोटीन, या आप इससे भी विटामिन B7 की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।